بس اپنی بات ختم کرتے ہوئے میرے بھائیوں ایک پیغام بس دینا چاہتا ہوں، اور وہ رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ توقع کے مطابق کل ممکن ہے تراویح ہو جائے، اور نہیں تو پرسوں تو انشاءاللہ یقینی طور پہ تراویح ہوگی، اور اتوار کا امکان ہے کہ پہلا روزہ ہو، ورنہ پیر کا تو انشاءاللہ یقینی روزہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کے بہت فضل اور کرم سے اور اس کی عافیت سے اس 2 سال کے وقفے کے بعد الحمدللہ رمضان کی پھر ہماری پرانی رونقیں برکتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کرے وہ رونقیں برقرار رہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ساری زندگی 11 مہینے جو ہماری بالکل خلاف طرز زندگی گزری ہے، یہ ایک مہینہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مہینہ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے واسطے اپنے اعمال کو، اپنی روٹین کو بدلیں۔ عام حالات میں آپ جو کرتے ہیں، اس مہینے میں آپ کیا کر سکتے ہیں اللہ کے واسطے، اس کے رسول کے واسطے، وہ کرنے کی فکر کیجیے۔ آپ کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا آپ اللہ کے واسطے فارغ کر سکتے ہیں، ایک روٹین بنائیے۔ صبح تہجد سے لے کے رات کے سونے تک کا جو معمول ہے، ایک معمول کو ایک روٹین میں دیجیے۔ اس وقت ہمارے حیدرآباد کا ماحول بھی ماشاءاللہ پورے عرب کی طریقے پر ہو رہا ہے، رات بھر جگنے کا ماحول بن چکا ہے بالکل، الا ماشاءاللہ بعض گھرانے سوتے ہیں تو سوتے ہیں، ورنہ عمومی اعتبار سے پوری رات جاگنے کا ایک ماحول بن چکا ہے۔ رات جاگیے لیکن عبادت میں جاگیے، حلیم کھاتے ہوئے، ہوٹلوں کو آباد کرتے ہوئے، اڈلی ڈوسوں کی بنڈیوں کو آباد کرتے ہوئے، میرے بھائیوں اللہ کے واسطے یہ رونقوں کو ختم مت کیجیے۔ رمضان المبارک کی رونقیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کا موسم ہو۔ پرسوں میرا ایک سفر ہوا تو فلائٹ میں ایک میرے ساتھ بازو ایک غیر مسلم آدمی تھے، تو بڑی ہمت کر کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایک بات آپ سے پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بتلائیے۔ تو کہنے لگے کہ صاحب اب آپ کا ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، فاسٹنگ کا۔ میں نے کہا جی۔ تو عام طور پہ یہ مہینے میں ذرا کھانے پینے کا ماحول اچھا رہتا آپ لوگوں کے پاس، تو میں ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے حیدرآباد میں سب سے اچھی حلیم کہاں ملتی ہے، آپ ذرا مجھے بتلائیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے تو خود نہیں معلوم، اس سلسلے میں آپ کو کیا بتلاؤں۔ ہاں ہمارے بارکس میں حریص ملتی ہے اور سال بھر ملتی ہے، وہ آئیے میں کھلا سکتا ہوں آپ۔ تو غیروں کے ذہنوں میں حلیم کا تصور ہے رمضان المبارک کے مہینے کا، سوچنا چاہیے۔ حالانکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے، ایک تصور اس کا عبادت کا بھی ہے، لیکن دوسرا تصور اس نے جو پیش کیا وہ کھانے پینے کا۔ ہم نے پیش کیا اپنا عمل، ہم نے آباد کیا بازاروں کو، ہم نے آباد کیا ہوٹلوں کو، اس کے نتیجے میں غیر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اب زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اب اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، استغفار اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کھائیے پیجیے، اللہ نے اس مہینے میں خوب برکت رکھی ہے، لیکن کھانے پینے کے اوقات میں کھائیے پیئے، بقیہ اوقات عبادتوں میں اپنے اوقات کو لگائیے، تراویح پڑھیے، قرآن شریف سنیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک رکوع روزانہ آپ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیے، ایک رکوع پڑھیے روزانہ، ترجمہ پڑھیے۔ سال بھر توفیق نہیں ہوتی، رمضان کی نسبت سے تو ایک رکوع پڑھیے، ایک رکوع تفسیر پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہے قرآن شریف کے اندر۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ، ہر 4 رکعت میں جو پورا قرآن تراویح میں 4 رکعت میں حضرت امام صاحب پڑھتے ہیں، اس کا خلاصہ پہلے وہ پیش کرتے ہیں، ایک اہتمام ہوتا ہے یہاں۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، کم سے کم ہر ساتھی ایک طے کر لے، اپنے گھروں میں روزانہ ایک رکوع قرآن مجید کا ترجمہ اپنے اہل و عیال کو ہم سنائیں گے۔ اس کا ارادہ کیجیے، اس کا ارادہ کیجیے، یہ ضرورت ہے اس کی۔ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں دین سے غافل ہیں، ان کو قرآن کیا ہے نہیں معلوم، ان کو حدیث کیا ہے نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے، بس وقت میرا بہت زیادہ ہو چلا ہے، بہت معافی کے ساتھ۔ یہ ضروری مسائل چونکہ تھے اس لیے میں نے عرض کیے۔